والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محترم و مکرم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں جس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت ہے. میں دعا گو ہوں خلاق عالم آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. آج کا پروگرام جن احباب نے ترتیب دیا ہے، بالخصوص پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم جناب محترم پیر سید مکرم حسین شاہ صاحب گیلانی دامہ اقبالہ، اور آپ کی ساری ٹیم اور شب و روز کی محنت کرنے والے ہمارے پیارے بھائی دوست اور شاگرد جناب محترم پیر سید سخاوت حسین شاہ صاحب گیلانی اور ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کے جتنے احباب، اللہ کریم ان سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. ہماری آج کی محفل کا حسن، رونق محفل، حسن محفل، محبوب العلماء والصلحاء حضرت علامہ مولانا پیر محمد شمس الزمان صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ بھی کرم نوازی فرمائی، سرپرستی کے لیے تشریف لائے. اہلا و سہلا، مرحبا، خوش آمدید. اللہ کریم آپ کی زندگانی میں بھی برکات عطا فرمائے. ہمارے برادر طریقت محترم و مکرم پیر محمد آفتاب احمد قادری اتاری صاحب، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. عزت مآب حضرت علامہ قاری محمد بدر رضا اتاری صاحب، آپ بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ نے مجھ سے قبل ہمارے پیارے بیٹے محمد شہزاد اتاری صاحب کا خطاب سماعت کیا. اللہ کریم ان کی یہ خوبصورت باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنی باتیں آپ نے سنی اللہ ہمیں یاد رکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یقینی بات ہے کہ یہ اصل پودے پیر محمد شمس الزمان قادری صاحب کے لگائے ہوئے ہیں، اور آج جب ان کو دیکھتے ہیں تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ مالی جب پودے لگاتا ہے، جب وہ بڑا ہو کے پھل دے یا سایہ دے تو مالی بہت خوش ہوتا ہے. اللہ کریم ان کے شاگردوں میں ایسے لوگوں کی کثرت فرمائے، اور آپ جتنے حضرات میری ملت کے جمیع علماء، اللہ کریم آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے. کافی عرصے کے بعد آپ کے گاؤں میں مجھے حاضری کا موقع میسر آیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جو عنوان آپ نے دیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم یہاں سے سیکھ کر اور سمجھ کر ضرور جائیں گے. سیٹی بند کریں گے جی، اس کی سیٹی بند کر کسی آواز کسی طرح صاف ہو جائے نا تو پھر مزہ آئے. سیٹی بند کر دیں، ایک آواز بالکل نکھری ہوئی آواز ہونی چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں علاقہ بھر کے علماء بھی تشریف فرما ہیں، اور برادر عزیز محترم محمد شبیر صاحب سرپنچ، آپ بھی تشریف لائے اپنی ٹیم کے ساتھ. اللہ کریم ان کی بھی خدمات دینیہ قبول فرمائے. آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. اس واسطے 50 مرتبہ والے وظیفے پر عمل فرمائیں. پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے. درود پاک ضرور پڑھا کریں. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرات المناجی میں، فرمایا کہ درود پاک جو محبت اور کثرت اور شوق سے پڑھے، یہاں تک کہ اسے دعا مانگنے کا یاد ہی نہ رہے یا وقت ہی نہ پائے، درود ہی پڑھتا رہا، فرمایا بن مانگے اللہ ہر چیز عطا فرمائے. اور
وجہ درود پاک ہوتی ہے. کثرت سے پڑھا کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو عنوان ہے اس حوالے سے کچھ ضروری گزارشات پہلے سماعت کر لیں تاکہ اگلی بات سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے. یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ جس چیز کو بھی نسبت ہے وہ عظمت والی چیز ہے. یہ ذہن نشین فرما لیجیے. امت کو حضور سے نسبت ہے تو امت فضیلت والی ہے. قرآن کو نسبت ہے تو یہ کتاب فضیلت والی ہے. مکے کو نسبت ہے تو مکہ فضیلت والا ہے. مدینے کو نسبت ہے تو مدینہ فضیلت والا ہے. آپ کے صحابہ کو نسبت ہے تو صحابہ فضیلت والے ہیں. آپ کی اہل بیت کو نسبت ہے تو اہل بیت فضیلت والی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو منسوب ہوتا ہے اس کی نسبت وہ جو منسوب الیہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری جتنی نسبتیں ہیں وہ حضور سے جڑی ہوئی ہیں. اسی لیے ہمارے اندر یہ ایک خوشی دوڑ جاتی ہے جب ہم نبی پاک کی محبت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہماری یہ محبت لاوارث محبت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی غلام محبت ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو آقا کریم علیہ السلام کی ذات یہ مرکزی ذات ہے. جس جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ چیز عظمت والی ہوگی. پہلا پوائنٹ. دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں ہم تمام کا ادب احترام کرنا اپنا ایمان سمجھتے ہیں. صحابہ کرام میں سے کسی ایک اور اہل بیت میں سے کسی ایک فرد کی نہ ہم توہین کر سکتے ہیں, نہ گستاخی کر سکتے ہیں, نہ بے ادبی کر سکتے ہیں, نہ ہلکا جملہ بول سکتے ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ, نبی پاک علیہ السلام کے جب صحابہ کی بات ہوگی تو کل صحابہ کی بات ہوگی. بات ساتھ سمجھتے چلے آئیں. کل صحابہ کی بات ہوگی. یہ لوگوں کی من پسند کی شخصیات کو صحابہ نہیں کہا جاتا. صحابہ انہیں کہا جاتا ہے جنہیں خدا نے کہا ہے یا مصطفیٰ نے کہا. وہ صحابہ کرام ہوتے. تو وہ تمام صحابہ کرام جن پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے وہ کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب ہیں اور وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. اسی واسطے حضرت عطار جو میرے شیخ طریقت ہے آپ نے ایک نعرہ لگایا جو ایمانی قرآنی لاجواب و لاسانی نعرہ ہے اور وہ یہ ہے ہر صحابی نبی. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تھکے تھکے بیٹھے ہیں آپ حضرات. ویسے بالکل چپ کر کے آپ اتنا سبحان اللہ کہیں کہ آپ کو لطف آتا رہے. میں جن کی نوکری دے رہا ہوں مجھے آتا ہے, مجھے آتا ہے لطف الحمدللہ. لیکن آپ اپنے لطف کے لیے بول سکتے ہیں. جب بھی بات ہوگی تمام صحابہ کرام کی ایک صحابی کو بھی کوئی اس لائن سے نکال سکتا نہیں. یہ تیسرا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. اور اسی پوائنٹ میں ابھی ایک بات رہتی ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی بات آئے گی تو پھر بھی ساری اہل بیت کو ماننا پڑے گا. یہاں پر بھی لوگوں کی من پسند نہیں چلے گی. 2 4 5 10 12 14 تے بریکاں تینوں کہنے آکھیا ہے حضور دے گھر نو مننا تو سارے کو ماننا. سمجھ آ رہی ہے میں کیا کروں؟ سب کو ماننا. اب مان ایسے جیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سادات کو کیسے ماننا ہے, آل رسول کو کیسے ماننا ہے. فرمایا 2 4 5 10 بریکاں نہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ. وہ کیسے ماننا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جس کو نسبت ہو گئی کون ہے جو اس کو فضیلت کی لائن سے نکال سکتا ہے؟ بھائی نہیں نکال سکتے ہو تم. تو اس واسطے 2 4 5 10 14 15 بریکہ نہیں, قیامت تک کے لیے میرے نبی کی آل رہے گی اور جتنے صحیح العقیدہ لوگ ہیں ہمارے سروں کا تاج ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ تو یہ تیسرا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں. صحابہ کو ماننا ہے تو تمام صحابہ کرام. اہل بیت کو ماننا ہے حضور کے خاندان کو تو تمام خاندان. توجہ ہے بیٹے, آپ بیٹھ جائیں, آگے ادھر آ جائیں, آ جائیں. ہاں بالکل, آپ بے شک مطلب 1 روپیہ نہ سٹو, توجہ کر لو. تو آج ایک بندے دا عقیدہ فٹ ہو گیا تو میرا کام ہو جانا جی. ہاں اگر کوئی محبت کا اظہار کرنا چاہے تو پابندی بھی کوئی نہیں. اوہ سبحان اللہ تو کہہ لو. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کی؟ بہرحال آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب یہ تیسرا پوائنٹ میں نے سمجھایا. صحابہ کرام کو ماننا ہے تو تمام صحابہ, اور اہل بیت کو ماننا ہے تو تمام اہل بیت. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تیسرا پوائنٹ. اب آ جائیے چوتھا پوائنٹ.
اور یہ اتنے کمال کا ہے نا، اہل علم کو بہت لطف آئے گا اور اہل محبت بھی لطف لیں گے. چیک کرتے ہیں. جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے گی، میں سادات علماء کی توجہ چاہ رہا ہوں، جب بھی صحابہ اور اہل بیت کی بات کی جائے گی نا، یا قرآن سے یا حدیث سے، تاریخ سے نہیں. کئین والے کو نہیں سمجھ آئی. تاریخ سے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جملے کا لطف لیجئے گا، کیونکہ یہ صحابہ اور اہل بیت یہ تاریخی ہستیاں نہیں، یہ قرآنی ہستیاں ہیں. یہ کون سی ہستیاں ہیں؟ قرآنی ہستیاں ہیں. تو جب یہ ہیں قرآنی ہستیاں تو ان کا تعارف بھی قرآن کروائے گا یا حدیث کروائے گی. جب یہ تاریخی ہستیاں ہی نہیں تو تاریخ پڑھتے ہی کیوں ہو؟ اب یہاں سے ایک تاثر لوگوں کے ذہنوں میں جا سکتا ہے، سمر صاحب تم تاریخ کو نہیں مانتے ہو، یہ تاثر جا رہا ہے. اس کا جواب سنیے. ہمارا اہل سنت کا متفقہ اصول ہے، ہم ساری تاریخ کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اس کے مطابق ہے یا نہیں. ہر تاریخ کا وہ گوشہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو ہم اسے مانتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے ہمارے لیے وہ ردی ہے، اٹھا اور لے جاؤ. ہمیں وہ بات چاہیے جو رب کے قرآن میں ہے یا مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ ہم یہ نہیں کہ تاریخ نہیں مانتے. یاد رکھو، اگلی بات کا بھی لطف لے لینا، یہ بڑی محبت والی بات ہے. میں حضرات علماء کی پھر پیر شمس الزمان صاحب آپ کی توجہ چاہ لیتا ہوں. تاریخ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے، تاریخ جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ افسانہ ہے. وہ کیا ہے؟ افسانہ ہے. وہ کھڑی ہوئی کسی کی بات ہو سکتی ہے، سچ وہی ہے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو یا مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق ہو. یہ یاد رکھ لو. اور ہم افسانوں والے ہیں کوئی نہیں. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس واسطے یہ چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کو سمجھایا کہ جب صحابہ اور اہل بیت کی بات ہوگی نا تو یا قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوگی، تاریخ سے نہیں ہوگی. اور تاریخ کا کون سا حصہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، ورنہ ہم کوئی نہیں مانتے. چک اپنی تاریخ دوڑ جا. اور یہاں پر یہ ہمارے بھائی کیمرہ مین بہت پرانے، یہ پیر صاحب کے بڑے محبت رشید بھائی، یہ جانتے ہیں میں ایک بات اس شعبے کی کرنے لگا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. دیکھو جدید دور ہے، ٹیکنیکل دور ہے، کیمرے کا دور ہے. اس کے باوجود آپ صبح سے لے کر شام تک کی خبریں سن لیں، آپ کہیں گے یار اتھے آ غلطی، اتھے آ غلطی، اتھے آ غلطی، اتھے آ جھوٹ ہے، اتھے آ جھوٹ ہے، اتھے آ جھوٹ ہے. صرف ایک دن دیا خبراں. ٹیکنیکل کیمرے کا دور ہے، ہر چیز تمہارے سامنے ہے. عوام نو پتا ہوندا روڑا ہو رہے، خبراں ہور چلن ڈیاں ہوندیاں نے. انج ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ ادا ہی ہوندا ہے نا. اے ہن لطف لیا جے پتر جڑی میں گل کرن لگیا تے کیوں میں آکھا چک تاریخ تے دوڑ جا. او میں کہ اتنا جدید دور ہے تے اے تاریخ تے خبراں چ اتنا جھوٹ ہے تے جدوں اے کیمرے ہوندے نہیں سن ادوں کتنا جھوٹ ہوئے گا. دس تے صحیح نا. اصل مسئلہ یہ ہے بھائی جان، اس لیے جو قرآن و حدیث کے مطابق چیز نہیں ہے ردی ہے. میں نے ایسے ہی نہیں کہا. یہ دیکھ لو آپ کے سامنے ایک زندہ مثال رکھی ہے. اتنا جدید دور ہونے کے باوجود اس کے اندر کتنی ملاوٹ ہے تو تب کتنی ہوگی. اب سمجھے آپ حضرات؟ اپنے ذہنوں کو صاف رکھیے. نہ صحابہ کرام کو کوئی مسئلہ تھا، نہ اہل بیت کو کوئی مسئلہ تھا. چونکہ ادھر دیکھیں، اگر یہ کہا جائے کہ اہل بیت میں مسئلہ ہے تو میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ نبی پاک کے گھرانے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کائنات کے سب سے بہترین لوگ چن کے گھر کے طور پہ عطا فرمائے. اور اگر کہتے ہو مصطفیٰ کے صحابہ میں کوئی کمی ہے، وہ شرم نہیں آتی؟ یہ صحابہ مصطفیٰ کی کمائی ہے، کمائی. حضور نے ساری زندگی جو بندے تیار کیے کیا وہ ایسے نکلے بعد میں بات کھا جائیں گے، قابو ہو جائیں گے خلافتوں پر؟ نہیں نہیں. جن کو مصطفیٰ نے تیار کیا ہے ویسے تو فرشتوں میں تیار نہیں ہو سکتے ہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ رسل ملائکہ کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ایسی عظمت، ہاں رسل ملائکہ سے زیادہ نہیں ہو سکتے. یہ علمی نکتہ ہے. اور میرے عزیز میرے پیارے بھائی ان باتوں کو سمجھیے. نہ نبی پاک کے گھر کے اوپر اعتراض کرو، نہ نبی پاک کے غلاموں کے اوپر اعتراض کرو. نہیں کر سکتے ہو تم لوگ اعتراض. اہل سنت میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، عشق میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتلا دیا.
अब आ जाइए, 5 पॉइंट मैंने समझाए, जाग रहे हैं तो छठा भी अर्ज करूं, और वो ये है, बंदे के 2 पहलू होते हैं, मैं हूं ना, मैं आप हैं, 2 पहलू, एक है जाहिर जो आप देख रहे हैं, बेहतरीन नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह, ऐसे ना, एक है बातिन, अंदर की ये ना तो मेरा पता ना मैनू तुहाडा पता है, ऐसे ही है। मजा तब आता है जब अंदर सुथरा हो जाए। अब कुरान मजीद पढ़ के देखो, कोई माई का लाल ये कह ही नहीं सकता कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा या अहले बैत में से उनका जाहिर ठीक था और बातिन ठीक नहीं था, नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने ईमान इनके दिलों में फिट कर दिया है। सहाबा और अहले बैत की अजमत के लिए बोले ना एक मर्तबा सुभान अल्लाह सारे हज़रात, अल्लाह ने ईमान जज़ाकल्लाह इनके दिलों में फिट कर दिया है। और हाय 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 हाय, ये जो नक्श वाला जुमला दे रहे हैं ना, ये नक्श समझते हैं, नक्श फिट करके नक्श लिख देना, पक्का पक्का, ना हिले थे ना जुल्ले, और कोई माई दलाल मिटा नहीं सकता, ठीक है। फरमाया ये सहाबा और अहले बैत हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है, ये अहले बैत वो हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। तो अगर 3-4 ही बचे सन तो फिर अल्लाह ने नक्श के नुके नुकीता है, आवाज कमजोरों वाली है ना आप हजरात की, तो फिर ये नक्श किस किस को हुआ है भाईजान, समझना पड़ेगा। उनका नक्श था, और जो नहीं समझ सके तुम्हें नक्श है, अपने नक्श को दूर कर ताकि तुझे नक्श नजर आ जाए। चलो खैर, बहरहाल इसका लुत्फ ले लेना, जब आपको आ जाए बात समझिएगा। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत के लिए ये 6 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, ये जब आपके ज़हन नशीन रहेंगे तो बाद में आप नबी पाक के सहाबा और अहले बैत की शान को समझ सकते हैं। अब ये 6 पॉइंट सुनने के बाद आ जाइए कुरान मजीद में। कुरान मजीद ने सहाबा कराम और अहले बैत की शान को कैसे बयान किया है, तवज्जो रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। अब मैंने कहा था सहाबा कराम का जो मकाम है, जो स्टेटस है, अहले बैत का जो मकाम है, जो स्टेटस है, ये कुरान बयान करेगा, हम नहीं कर सकते, तारीख नहीं कर सकती, कुरान बयान करेगा। अब कुरान ने सहाबा कराम के बारे में क्या कहा? कुरान कहता है जो जो मेरे हबीब के साथ हैं, दोबारा फिर सुन ली, जो जो मेरे हबीब के साथ हैं, फरमाया उनका आपस में प्यार है, बस कुरान का फैसला आ गया। फरमाया जब जंग होती है, लड़ाई होती है, इनकी लड़ाई हमेशा काफिरों से होती है, आपस में नहीं होती। इख्तलाफ को लड़ाई कहने वाला बंदे का पुत्र हो ही नहीं सकता है। समझ आ रही मेरी बात की? और मैं यहां एक बात और भी कह दूं, अकीदे की बात है, सुनिएगा। अगर कोई आपस में चक्कर जंग तक गई है तो मैंने कहा सिर्फ जंग बताते हो, सुलह किसके बाप ने बतानी है, सुलह भी बता। समझ आ रही है? ये असल पॉइंट है जिसको लोग हाईलाइट नहीं करते और समझते नहीं, नहीं जी जंग हुई, वो जंग हुई, ये सुलह भी 10 है। क्योंकि इख्तलाफ तो 2 भाइयों में भी हो जाता है। आप बताएं, उलमा ने बहुत प्यारी मिसाल दी, जितने हम बैठे हैं, कोई हाजी ना बने, सीधा गल का जवाब देना जे। अपनी अम्मी अब्बा है ने घर, एक कदी कदार आपस च लड़ते ने कि नहीं लड़ते? सच्ची दसिया जे, बोलो। अम्मी नूं गालां कढ़ दिओ, अब्बे नूं कढ़ दिओ, दसो किहनूं कढ़ दिओ? वालिद के दुश्मन बनते हो, वालदा के बनते हो, घर से अम्मा को निकालते हो, बाप को निकालते हो, गालियां बाप को देते हो, मां को देते हो। सारे कहते ने समर साहब असी नहीं इदा कर सकते। तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अन्ना तो कोई नहीं ना, तेरे सामने लड़े ने, तेनों पता है अम्मी का कसूर है या अब्बे का कसूर है, सारा पता होंदा है। बोल हुण, अखी वेखे आई। ओ कहंदा नहीं समर साहब ए मैं नहीं हूं बोलना। क्यों? कहंदा ए मेरे बुजुर्ग ने, तो बुजुर्गां दीयां गल्लां दे विच नहीं बोलना चाहिदा, इन्हां आपे ही सही हो जाना है। असी तो दोनों दियां। मैं आई तो तेन दसदा बैठा, तेरे घर के बुजुर्ग हो तो तू लत नहीं कराऊंगा। सहाबा और अहले बैत की बात आ गई, लत्ता क्यों कराऊंगा भी है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बात समझ आई भी आप हजरात को? कोई नहीं आई? जिसको आई है जरा एक मर्तबा सुभान अल्लाह फरमाओ।
چلو شکر الحمدللہ کو پوائنٹ سمجھے آتے ہیں نا میرے عزیز، میرے پیارے، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، یہ ہے اصل حقیقت جس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور بھائی تیرے گھر کے بزرگوں کا حیا ہے، میں تو بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کی، ان سے بڑا کوئی بزرگ ہے تو مجھے دکھا۔ علماء نے لکھا ہے ایک صحابی جس گھوڑے پر بیٹھ جائے اس گھوڑے کے قدموں سے اڑنے والی دھوڑ کل کائنات کے غوث کتب مل جائے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو بھائی ان کا مقابلہ کر، اتنے بڑے بزرگ اور تم حیا نہیں کرتے ہو۔ حیا کرنا چاہیے۔ اب آج سمجھ آئی ہے؟ یہ اصل حقیقت ہے، یہ منہج اہل سنت ہے، یہ ہے طریق اہل سنت، اور اسی پر رہنا ہے۔ یہ تمہیں بے ادبی کے راستے پر چلنے ہی نہیں دے گا، یہ تمہیں ادب اور محبت کے راستے پر چلائے گا۔ تو ان بزرگوں کا حیا کرتے ہو تو ان بزرگوں کا بھی حیا کرو، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن میں فرما دیا جو جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر بھی نا لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے میں ایک مرتبہ جھنگ شہر میں گیا، یہ شہزاد عموماً میرے ساتھ ہوتا ہے، ہم کھانا کھانے کے لیے بڑے بندہ میں تیرے کو 2-4 گلاں کرنی ہیں، میں کہا کار رہے انہوں میرے منہ والے کھڑا پہ کہتے تینوں بولی امدی ہے، میں کہا ڈاڈی تو بول صحیح، تو کڑکا کے رکھا ہے کام میں تو گل نہیں کوئی نہیں، میں امدی ہے۔ اے موبائل چو نکلی سونے گل بڑی ٹاپ دی کرنے لگا، موبائل جیب وچ پائیں ایک باری، جیب میں جولی میں نہ رکھیں، یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا۔ سبحان اللہ بھی فرما دیجیے۔ اس نے مجھے کہا یہ دیکھ نا جیسی فیڈنگ ذہن میں ہو جاتی ہے نا وہ ویسے ہی بیان کرتے شروع کرتے، جیسے آج کل وہ کوٹھے والی سرکار، وہ کمرے والی، اور مرزا با بیٹھا جو فیڈ کیتی جاتا ہے انہیں جو ہفتے دے وچ فیڈنگ ہوندی انہیں ایتوار نو الٹی کرنی ہے، جو مرضی ہوئے۔ اور کئی بندوں کو الٹی چاٹنے کا شوق ہوتا ہے، وہ چاٹ کے مرزے کے فالور بن جاتے ہیں، لیکن جو احمد رضا والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اب سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اچھا اب ذرا بات سنیے، اس کو فیڈنگ کیسی تھی؟ میں نے کہا میں گال کرنی ہے، میں کہتی کیجئے میری جان، آپ بات کیجئے، مجھے جواب آتا ہوگا تو دیں گے، ورنہ علماء ہیں انشاءاللہ تیرا گھر پورا کروں گا میں۔ توجہ ہے؟ اس نے کہا جی دیکھیے آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو نبی پاک کے ساتھ ہیں تو ان کا بڑا مقام اور رتبہ ہے، اچھی بات کہی آپ نے قرآن میں سے، تو دیکھیں نا پھر نبی پاک نے تو آل کو ہی ساتھ رکھا ہے، اصحاب کو تو نہیں رکھا۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے کہا بتائیے کوئی مثال دیجئے تاکہ میں پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دوں۔ کہندا جی نماز وچ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، میں کہا بالکل، تو کہندا اصحاب محمد تے ہے ہی کوئی نہیں، تساں ایویں صحابہ دے نعرے لائی جاندے ہو، بیٹھے ہو بیٹھے رہے آجے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اور کچھ؟ کہنا نہیں ہے، میں نے جواب دے، میں کہا بھی ہونے لائے۔ میں نے کہا ویسے تو اگر آپ توجہ کریں تو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ التحیات میں، حضور پیر صاحب التحیات میں جو کہ واجب ہے اس کے اندر وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جاؤ دنیا کے کسی مولوی مفتی کسی مسلک کا چل کے پوچھو کہ عباد اللہ الصالحین کون ہے، سب سے پہلے نبی کے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت آتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے۔ میں تمہیں درود سے پہلے یہ ثابت کروں گا کہ صرف وہاں نبی کی آل کا ذکر نہیں ہے، پیچھے اصحاب کا ذکر بھی ہے اور آل کا ذکر بھی ہے، یہ تو خصوصیت ہے ان کی جو آگے بیان ہوئی ہے۔ لیکن میں نے کہا اگر تو نہیں نہ منیا تو جیو جی تو گال پکائی بنائے ہوں اس بولیے جواب آوے آوے، میں کہا ترکڑا ہو، میں کہا میں یہ دس آئے نبی پاک دے جڑا گنبد خضرا شریف ہے سبز روزہ، میں کہا سر تے قرآن رکھ کے میں دس یا کسی مولوی نو پوچھ یا پتہ ہی تو مڑ سچ بولنا ہی، اے جڑا روزہ پاک ہے اے دے وچ میرے نبی کلے نے یا کوئی ہور بھی نال ہے؟ سنی بولے دوباری ہاتھ چوکے بولو گا ایک بار، صرف مجھے یہ جواب دے دے، نہیں لڑائی نہیں جھگڑا نہیں ہوتی یار ہم سے، ہم نہیں فساد کر سکتے، نہ لڑائی نہ جھگڑا، کیونکہ ہم عطار والے ہیں، ہم انتشار والے نہیں ہیں، ہم عطار والے ہیں۔ میں نے کہا جی مجھے صرف اس کا جواب دے دے۔ اب جب میں نے صرف یہی بات کہی نا، بتائے اس روزے میں اور کون ہے؟
آگے سے پتا کیا کہتا ہے، کہتا ہاں یار سنیا تے ہے، جزاک اللہ میاں صاحب، اللہ آپ کو خیر و برکت دے سرپنچ صاحب، کہہ رہے حضرت شاہ صاحب پتا کیا کہنے لگا، کہتا جی ہاں یار وہ آ دیتے ہیں نا، توجہ آپ کرنا، آپ سنی بندے، بچہ ہو یا بوڑھا ہو سب کی ذمہ داری ہے بولنے کی، کہنا سنیا تے ہے نال ابو بکر بھی ہے تے نال عمر بھی ہے، میں کہ آجا ہوں دیسی طریقے دا جملہ سن، بالکل توہین اور تنقید نہیں کروں گا سمجھانے کے نیت سے، میں نے کہا میرے مصطفیٰ پہ صدقے جاؤں، درود میں آل کو ساتھ رکھا، روزے میں اصحاب کو ساتھ رکھا، نہ آل جدا ہو سکتی ہے نہ اصحاب جدا ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جزاک اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرے عزیز اللہ کریم آپ کو خیر و برکت دے، کافی عرصے کے بعد آنا ہوا لیکن آپ نے دل خوش کر دیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے ہیں۔ گرامی قدر حضرات ادھر میری طرف دیکھیے، صوفی ادھر دیکھیے، سبق میں سنا رہا ہوں اور میں کلاس میں جب تک بیٹھتا ہوں نا تو میں دائیں بائیں نہیں کسی کو دیکھنے دیتا، ساڈے استادہ بھی سانو ہیں جی سجے کھبے نہیں اتر گل سمجھ لے گھنٹہ تے ایک ہوندا ہے، لیکن ہماری زندگی کا انحصار ہوتا ہے بس اوقات۔ اب اس کو میں نے جب یہ کہا، میں نے کہا کوئی جواب، آتا نہیں دھار پورا ہو گیا، بس اوقات جتنی فیڈنگ اگے گل جو کوئی نہیں ہوتی کیا کہے گا، کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اچھا میں نے کہا اور کچھ کا رہانی ایک اور ہے، آدھا ہے پھر بھی میں کہا یار بولیں گے آپ تو مجھے پتہ چلے گا نا، فرنٹ سیٹوں والے میرے بھائی سارے توجہ کریں۔ پیر صاحب مجھے کہنے لگا، حضرت شاہ صاحب مجھے کہنے لگا بدر بھائی، وہ کہتا ہے جی دیکھو آل تے موڑ نبی دے موڑیاں تے کھیڑیے، جیسے حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک یہ نبی پاک کے کندھوں پہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا الحمدللہ بالکل کندھوں پہ بیٹھ کے کھیلے ہیں، تو کہیں دا موڑ نبی دے موڑیاں تے جیڑا ہوئے او دے نال جڑے تلے زمین تے ٹرن او تا نہیں نہ ہو سکتے، میں نے کہا نہیں ہو سکتے، آکھے باسی جو مطلب ہے کھلو کھلو، میں کہا جلی میرا پوتر ہے، تینوں کوئی نہیں پتا کہ میں احمد رضا دا مرید، اب کیا ہوا ہے، میں نے کہا دیکھو پہلے تمہیں مسئلہ سمجھایا پیار کے ساتھ، جی بالکل آپ بھی سنیے، میں نے کہا یار آپ ایک آنکھ بند کیوں کرتے ہیں، میں ویسے انہوں پنجابی جا کے میں کہا میں تو کانا لگنا ہے، یار اگر یہ بولی کا لطف لینا ہے تو سبحان اللہ تو کہنی پہنی، میں آکا تو میں کانا لگنا ہے، وہ کی میں کہا یار ایک شائع وینا ہے دوئی تو ویدہ ہی نہیں، وہ سمجھ آؤں دی پہیا، آہو اے ساریاں ہوں آؤں دیاں ہوڑی ہوڑی مینوں، اس واسطے بولن دیاں تاکہ تو انہوں کو چس بھی آوے نا، آہو وہ میں آکھا تو تے کاک تو میں کانا لگ دا، کہندا نہیں میریاں دونے ٹھیک ہے تیرے سامنے آ، کہ میں کہا ایک شائع نو بیان کرنا دوئی نو کیوں نہیں کردا، کہندا وہ کداں، جملہ سنی یقین کرو سناٹا چھا گیا، ڈر گیا بھی یہ کی ہویا ہے جناب، میں کیا سنی بن سنی تینوں تاں سمجھ آنی ہے، کیوں کداں، میں کیا جڑا سنی ہوندا ہے نا وہ دونوں اکھاں نال ویکھدا ہے، جیڑے نبی پاک دے موڑیاں تے بیٹھے ہون اسی انہاں نوں بھی دیکھنے ہاں، تے نبی خود ہجرت دی رات جس ابو بکر دے موڑیاں تے بیٹھے ہوئے اسی ابو بکر کو بھی دیکھنے ہاں، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے بندے تمہیں نبی کے کندھوں پہ نظر آ گئے لیکن نبی خود جن کے کندھوں پہ ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی، اور میں نے کہا آنکھیں نہ بند کرو، فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو، یہ ہے تفرقے، ایک چیز کو لے کے بھاگ نکلتے ہو دوسری کو چھوڑ جاتے ہو، سنی بنو۔ اور پیر صاحب میں آپ کی توجہ چاہتے ہو سارے حضرات جس کو سمجھ آئے بولے دعا نہیں، میں نے کہا یہ جو سنی ہے یہ فرقہ نہیں ہے، کہا یہ کیا ہے، میں نے کہا قسم خدا کی یہ جماعت ہے، جماعت ہے، یہ فرقہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی، اس واسطے سنیو تمہیں خوش کوئی بندہ تو انو گال کرے مردا ہوئے پامے پلمبر ہوئے پامے چھوٹا نیچے جھلا مچا انہوں میرا نمبر دیو میں انہوں سمجھاواں گا، تو انہوں نہیں پتا چکی دانے پائی دے کی میں نے، سانوں پتا ہے نہیں، توجہ فرما رہے ہیں، میں نے اس کے شاگردوں کو کہا چیلنج کیا ہوا ہے، میں نے کہا ہم ثابت کریں گے کہ ہم جماعت ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، اسی بات سے ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، اور جماعت والو نبی پاک نے فرمایا تھا علیکم بالجماعہ، تمہارے اوپر لازم ہے جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، دوسری حدیث میں نبی پاک نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، فرمایا جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے،
اس کی شایان شان. اور تیسری روایت بھی سننا اور ناز کرو کہ تم سنی اہل سنت والجماعت ہو. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو. پوچھا گیا نبی پاک علیہ السلام سے، میرے آقا یہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے. یا رسول اللہ کون ہیں جن کے چہرے سفید ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا یوم تبیض وجوہ ای وجوہ اہل سنت والجماعت، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت کے لوگ. شاباش. ہم زندہ باد زندہ باد. سارے بولو کہ یہ شرم آتی بیٹھی ہے. لبیک لینا ہے تو کہیں شرم آئی. لبیک لبیک لبیک. توجہ ہے، توجہ ہے. اب اس بات کو سمجھیے، ہم فرقہ نہیں، ہم کیا ہیں؟ سارے بولو، اپنے منہ بولو، کیا ہیں؟ آج کے بعد اپنے ذہن سے نکال دے کہ کہنے نہیں نہ میں سنی نہ میں وابی نہ میں شیعہ، میں کچھ بھی نہیں، میں سیدھا مسلمان. تو سانو ڈنگا سمجھی ہویا ہے، تو سانو ڈنگا مسلمان سمجھے ہے. جا کام کر پرے، جا کام کر، بندے دا پتر بن. اگر تو چاہتا ہے نا کہ تجھے اس جماعت کی مزید سمجھ آ جائے، ادھر دیکھ، سنیوں کے پاس اللہ کی توحید بھی ہے. ہوں نہیں میں تو کہنا بولو، اللہ کی توحید بھی ہے، مصطفیٰ کی رسالت بھی ہے، تمام صحابہ بھی ہیں، تمام اہل بیت بھی ہے، تمام بابے بھی ہیں. باقی جتنے لوگ ہیں ان کو کہو بیٹا ہم لڑتے نہیں، جھگڑا نہیں کرتے، سانو تلاشی دیو. کسی کو نبی پاک تے اللہ توحید اور رسالت بس. صحابہ کوئی نہیں، اہل بیت کوئی نہیں، ولی کوئی نہیں. کوئی آ گئے صحابہ ہیں، اہل بیت کوئی نہیں. میں نوکر صحابہ دا، اہل بیت نو چھڑ گئے، صحابہ دے نعرے لاؤن لا پے. کئی آ گئے میں نوکر غازی دا، صحابہ کرام کو چھوڑ گئے. کئی بابے تے شاہی کوئی نہیں، میں کہا تیرا ابا تے ہے ہی کوئی نہیں. یار اس کو اتنی تو پھکی بنتی ہے نا. ہوں تو ویسے سپ مار گیا بس پوچھڑی ہلاؤں پہ ہے. جنی کتیا کتیا ہو گئی ہے نا، یقین کر بندہ انٹرنیشنل بغیرت نہ ہوئے تو جیندہ رہنا بندا نہیں. لیکن چونکہ جنہ لگام پائی ہونا روٹی تو سٹنی ہے نا، بھی پونک بھائی پونک. لیکن آپ چھوڑیں یار، ایسے ناپاک لوگوں کی بات کیوں کریں، ہم پاکوں کی بات کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں تمہیں بتانا تو ہے نا، آپ جتنے دنیا کے لوگ ہیں، آپ صرف ان باتوں میں نا نہیں یار چھوڑو چھوڑو پر یار یہ سبھی ٹھیک ہے. انہوں کا پتر تلاشی دے، سامان پورا کر، توحید رسالت، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، تمام اولیاء کاملین کڈ. نہیں توجہ فرمائی یار، نہیں توجہ فرمائی. یہ جماعت ہونے کے لیے ہماری دلیل ہے. باقی سب کوئی صحابہ لے گئے، اہل بیت چھوڑ دیا، اہل بیت لے گئے، صحابہ چھوڑ گیا، بابے کوئی شاہ نہیں. کئیوں نے نبی پاک بس وہ آئے تھے کلمہ پڑھانے کے لیے، بس بڑے بھائی کی طرح، بس اوے بس بس. یہ ہیں فرقے جو کٹ گئے، جدا ہو گئے، جنہوں نے نظریات بدل لیے، جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا راستہ چھوڑ دیا، جنہوں نے ایک چیز کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا اور دکان میں سودا رکھ کر چلانے کی کوشش کی. نہیں، اہل سنت تمہارا نام وہ گلشن کا نام ہے جس میں ہر قسم کی خوشبو موجود ہے. یہ تمہارے سچے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. بات دور چلی گئی. جب میں نے اسے کہا نا سنی وہ ہے نبی پاک کے کندھوں پر جو بیٹھے، ہم جب بیان کرتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا تا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. ہم بتاتے ہیں میرا لجپال حسین بیٹھا تھا. اور یقین کرو حضور پیر صاحب اس محرم الحرام شریف میں میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا اور کئی علماء نے مجھے کہا یار بڑے کمال کا ہم نے پہلے نہیں سنا. یہ یقین کریں اور میں آپ کو بتلاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا تھا یا امام حسن پاک کو، تو ان کی عمر کتنی تھی اور یہ منظر کیا ہے عشق کی دنیا میں؟ سنا دوں؟ آؤ ذرا دل کھول کے بیٹھو. تمہیں آل رسول کے شہزادے، سیدہ کے شہزادے، مولا علی کے نور نظر اور وہ ہستیاں جو جنت کے جوانوں کی سردار ہیں، ذرا میں ان کی شان تمہیں بتلاؤں. نبی پاک علیہ السلام نے جب کندھوں پر بٹھایا نا تو آپ کی عمر بالکل چھوٹی ہوتی تھی. آپ اس بات سے اندازہ فرمائیں جس دن نبی پاک نے پردہ فرمایا نا، ان جنت کے جوانوں کے سرداروں کی عمریں اس دن 6.5 سے 7.25 سال کے قریب تھی.
اور امام حسن کے بارے میں بعضوں نے لکھا 7.25 سال کے قریب، یعنی 8 سال سے زیادہ عمر نہیں تھی امام حسن کی، اور اس سے چھوٹے امام، اتنی عمر تھی بس، صرف اتنی عمر، اس سے چھوٹی عمر تھی، یعنی وہ 3 سال لگا لیں، 4 لگا لیں، 5، یہ آپ پر ہے۔ نبی پاک نے جب کندھوں پہ اٹھایا، اتنا چھوٹا بچہ کبھی آپ کندھوں پہ اٹھائے نا، یاد رکھیں 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام، بچے کو کہنا پڑتا ہے اس کے ہاتھ ایسے میرے سر کو پکڑ لے، ورنہ بچہ قابو رہ ہی نہیں سکتا۔ دوسری بات، اٹھانے والا لازمی بات ہے کہ جب اسے اٹھاتا ہے نا تو اس کی یہاں ٹانگوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا، پنڈلیاں نو ان بیلنس نہ ہو جائے۔ ہوں میں تمہیں آکھاں بولو تو میں سمجھاں گا تسی جملے دا ہی قتل کیتا ہے، تے جے تسی آپے بولو تے سمجھاں گا حسین دا لنگر حلال کر دے پئے ہو۔ لگ جاندہ پتہ سجے کھبے دیکھ لو کیڑا حلال کردہ تے کیڑا نہیں۔ اوکے اچھا، میں نے کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے وجدان کی دنیا میں مصطفیٰ نے جب کندھوں میں بٹھایا حسین اور حسن کو اونچا کیا تو فرمایا دیکھو تمہارے باپ مولا علی آئے تھے یہاں، تو کہنے لگے عرش کا پایا کھینچ لو، آج یہ سعادت تمہیں ملی ہے، دیکھو اتنا بلند کیا ہے، اس کی لاج رکھنی ہے۔ میرے نزدیک یہ نانے نواسے کی باتیں اور وعدے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نبھا کے دکھائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، نانا اگر اتنا اونچا کیا ہے نا تو ساری زندگی ہم شریعت کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے ساری زندگی شریعت پر عمل کیا ہے، آج کل کے پیروں کے لیے پیغام ہے اگر جنت کے سرداروں نے شریعت کو نہیں چھوڑا 1400 سالوں کے بعد تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہ پہلا پیغام۔ اور دوسرا پیغام بھی سنیے گا، یہ بات تھی جو علماء نے مجھے کہا کہ ہم نے آج سے پہلے نہیں سنی تھی۔ میں حضرات پیر صاحبان جتنے بیٹھے، علماء جتنے بیٹھے، میں آپ سب کی توجہ چاہ لیتا ہوں۔ ادھر دیکھیے میرے عزیز میرے بھائی، دوسری بات یہ ہے بچہ بیٹھتا ہے پگڑی پکڑ کے۔ حضور شاہ صاحب، آپ کی میاں صاحب، آپ کی توجہ، بچہ بیٹھتا ہے پگڑی، بولو تو صحیح نا، نبی پاک کا سر اقدس کبھی ننگا نہیں رہا، یاد رکھ لیں، ڈھکا ہوا ہوتا تھا۔ امام حسین بیٹھے ہیں پگڑی پکڑ کے، امام حسین کی مثال دے لیتا ہوں تاکہ بات آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ بیٹھے، فرمایا حسین پاگ پھاڑ ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے نبی پاک فرما رہے تھے حسین ہے یہ پگ تینوں پھڑائیے میں اپنی کو پگ دا مول پاوے تو پھر سنا مانا یہ پگ میں تینوں پھڑائی ہے تے ہون اس پگ دا شملہ تھلے نہ آوے، توجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ تو فرما دیا، اور ادھر سے امام حسین کی ٹانگوں کو پکڑا ہوا ہے یہاں سے۔ امام حسین بھی کہہ رہے نانا اگر پگ پھڑائیے نا تو میں شملہ نیچے نہیں آنے دوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا حسین میں نے تیری ٹانگوں کو پکڑ لیا ہے، کوئی بڑے سے بڑا میدان لگ جائے ہم تجھے ڈولنے دیں گے ہی نہیں۔ مصطفیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، حسین کو ڈولنے نہیں دیا، حسین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، شیر دے دیتا ہے، مصطفیٰ دی پگ تھلے نہیں آن دیتے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات؟ اور یہیں پر یہ نکتہ اس کے ساتھ ملا کے سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جب آپ کو شہید کیا گیا، سارے یزیدی کہتے تھے یزید کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، امام حسین نے فرمایا یہ نہیں جھکے گا۔ کیا کہا تھا؟ یہ نہیں جھکے گا۔ انہوں نے کوشش کی۔ اچھا ادھر دیکھیں، 3 دن کی پیاس، سب کچھ کر لیا انہوں نے، سب کچھ کر لیا، امام علی مقام کا سر کہاں کیا؟ اب یہ بات ہے اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، جو کہتے تھے نا سر جھکاؤ سر جھکاؤ سر جھکاؤ سر جھکاؤ، جب امام حسین کا سر تن سے جدا کیا نا، ان کو چاہیے تھا کسی چیز میں ڈال کر اس سر کو نیچے کرتے، بھئی یار اسی بڑا ٹیل آیا ہے تے حسین تو سر نہیں چکایا تے آج ویکھ لا سی تیرا سر نیواں کر چھڑیا ہے۔ اللہ جدو مات مارے نا تے پھر پتہ کی ہوندا ہے، انہوں نے امام حسین دا سر لایا نا تن تو جدا کیتا تے نیزے تے رکھ کے تے سارے تو اچا لئی پھردے رہے۔ یہ ہن آسمان نے تے زمین نے سوال تے کیتا ہونا ہے نا، تسی کہ سر تھلے ہو جانا ہے، اور یہ وہ سر ہے جو کٹنے کے بعد بھی
بھی سر بلند ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ؟ اور دیکھو اب پیاس پر بھی ایک بات کہہ دوں تاکہ آپ کو آل رسول کا مقام سمجھ آ جائے۔ کہہ دوں بھائی، دو چار بندے چپ بیٹھے ہو، کہہ دوں۔ دیکھیے 3 دن کے لیے پانی بند، کہا بالکل بھائی بند ہے۔ کیوں بند کیا تھا یزیدیوں نے؟ پتہ ہے ایک ہی بات تھی، کہندے نے نہ پین گے تو نہ جین گے، یہی گل سی نا، تے اپنے کول کیوں رکھیا سی؟ پیندے رہاں گے تو جیندے رہاں گے۔ لو جی ہن نتیجہ سن لو، سمجھ آ جاوے تو جی میں پہلے ذوق بخایا جی ہن بھی بخاؤنا بنتا ہے۔ میں آہستہ سے بولنے لگا ہوں، میں نے کہا انہوں نے کہا تھا نہ پین گے تو نہ جین گے، پیندے رہاں گے تو جیندے رہاں گے۔ کائنات نے، آسمان نے، زمین نے نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا، جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے، جڑے پیاسے سڑنے جاتے کر کے پھر بھی زندہ ہو گئے۔ یہ کائنات نے نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات؟ اللہ کے بندو کیا سمجھتے ہو آل رسول کو یار؟ آل رسول کا تو میں نے کہا میری جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو تشریف لائے تو ان کو دیکھتے ہو جن کے کندھوں پر خود میرے مصطفیٰ اس ابو بکر کو بھی دیکھو نا۔ اللہ اکبر۔ یہ تو اب بات آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو فتح فرمایا، بت صاف کرنے تھے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو فرمایا علی وہ اوپر والے بت اتارنے ہیں، تو فرمایا حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھیں اور آپ میں اٹھتا ہوں تو آپ یہ بت اتار دیں۔ فرمایا علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا نہیں۔ ادھر یہ تھا مولا علی کے لیے۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مولا علی کی نبی پاک نے شان کم کر دیا، نہیں، کمڑیا یہ نبی پاک دیکھو نا، جدوں موڑیاں تے بٹھاؤن دی گل آئی علی نو بھی بٹھایا ہے، حسن نو بھی بٹھایا ہے، حسین نو بھی بٹھایا ہے، ان کو یہ شان عطا کر دی۔ اور جدوں بہن دی گل آئی ہے پھر علی نہیں، ابو بکر وہ نبی ہے جس کو چاہے جو مقام دے دے۔ اسی منن والے ہیں کہ سڑن والے ہیں؟ منیا کرو، منن والے ہو تے منو، انہاں دی یہ شان منو، انہاں دی یہ شان منو کہ ابو بکر صدیق میں اتنی طاقت ہے کہ نبوت کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ نبی پاک نے کہا ہی نہیں۔ اور بھائی جان آپ نے شاید اس واقعے کو کبھی آنکھوں سے نہیں پڑھا، خدا کی قسم پڑھیں آپ کے، میں کہتا ہوں آپ رک جائیں گے پڑھتے ہوئے، جیسے کربلا کا واقعہ پڑھتے بندہ رک جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، اسی طرح صدیق اکبر کا واقعہ پڑھ کے بندہ رکتا بھی ہے اور روتا بھی ہے۔ اوے واہ صدیق ایڈا عاشق ہے۔ میں حضور پیر صاحب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جب حضرت صدیق اکبر گھر سے نکلے نا، توجہ میری طرف فرمائیے سارے حضرات، اے ذرا 2 منٹ گوڑے چھڑے جے تو میں مسئلہ سمجھا لما ایک۔ آپ جب چلے نا حضور پیر صاحب، آپ جب چلے صدیق اکبر تو حضرت صدیق اکبر کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا حضور جب دل میں آتا نا کوئی ادھر سے نہ آ جائے، فرمایا میں ادھر ہو جاتا ہوں، آپ نہیں، صدیق تو ننگ کے جا بجے نہ جانا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ادھر سے خوف ہوتا ہے ادھر آ جاتا ہوں، آگے ہوتا ہے آگے، پیچھے ہوتا ہے پیچھے۔ اجے پوچھنا ہے صدیق کی ہے بندے دا بچہ بن، اجے پوچھنا ہے صدیق کی ہے بندے دا بچہ بن۔ اگلی گل بھی سن، آگے جب گئے نا تو نبی پاک علیہ السلام کو پتا کیا کہنے لگے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کندھوں پہ آ جائیں۔ ہائے ایتھے وہ گل ہے جڑی میں تانوں آکھیا تسی رک جاؤ گے۔ صبح ہوئی نا تو جب کھرا تلاش کیتا، تہاڈی بولی وچ بولاں کی تلاش کیتا جی؟ اے بڑے ٹاپ دے کھوجی سن لوگ، انہاں جدوں کھرا لبیا نا تے لب دل ابو جہل انہاں دے سارے اگے لبو بھی لبو کدھر گئے نے؟ ایتھوں انج ایتھوں انج ایتھوں انج ایتھوں انج، سارے کھوجی اوتھے آ کے رک گئے۔ توجہ بھی سیانے بندیاں دی، انہاں آکھو سارے ایتھے کیوں رک گئے ہو؟ کہندا ایتھوں تائیں 2 بندے سن تے 4 قدم سن، ایتھوں اگے 2 ہو گئے نے، دعا لبو کدھر گیا ہے؟ ہن میں مٹھا جہا بول رہا ہے، عاشق بندہ بولے دعا نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا نہیں سجے کھبے جان دی لوڑ نہیں، اگلا کھرا جاندا پیا ہے، انہیں آگے جاندا پیا ہے، انہیں آکھیا اے دے تے ہی چلو، دعا کتے ہور نہیں گیا، پہلے 2 تھے اب 1 ہو گئے ہیں، یہ یہی تلاش کرنا پڑے۔ اس نے کہا اب 1 ہو گئے ہیں، تمہیں کیا پتا صدیق جیسا عاشق کوئی نہ ہوگا۔ اگلی گل اگلی پائن اگلی گل میں تمہیں آخر سے تسا رکو گے۔ اب ہوا کیا؟ جب آگے چلے نا کھوجی پھر کھلو گئے، حضور پیر صاحب کھوجی پھر کھلو گئے، کوئی ہونا آگیا ہن کی بنے
کہندے یار ایتھوں تک ایک بندہ سی ہن قدم ایک ہو گیا ہے. نہیں میرا دل کرتا ہے میں اس بات کو نہ سناؤں. آپ بول رہی نہیں ہے میں نے کہا کیا ہے. قدم ایک ہو گیا, دعا قدم لگنا ہی نہیں پیا. ابو جہل کہنے لگا اینو کرو, یہ ساتھ صدیق ہے, جب تک صدیق تک نہ پہنچو صدیق کسی کو نبی تک پہنچنے دیتا ہی نہیں ہے. تم کیا سمجھتے ہو نبی تک پہنچنے کا راستہ ہی صدیق ہے. بولو ایک قدم ہو گیا ایک, اور قسم خدا کی عشق بھی وہاں کھڑے ہو کے سوچ میں پڑ جاتا ہے کیا ہو گیا. ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو. صدیق اکبر نے نا ایک قدم اٹھا کے ایسے جمپ لگا کے نبی پاک کو اٹھایا ہوا ہے, چلنا شروع کر دیا. نبی پاک نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ فرمایا پہلے دو تھے, ایک قدم کیا ایک بندے کا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے میرا یار کہاں ہے. فرمایا انہیں ایک نو بھی ایک کیتا ہے. فرمایا انہاں کافراں نو انج دے پورے کھیپا مانگا اے تواڈے تائیں پئی نہیں سکن گے, ہونے دا عاشق ہے. فرمایا جتھے بھی ہو بھی عاشق بن جائے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ یہ ہے مقام صدیق. کہاں بیٹھے ہو یار؟ اور رکو 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 رکو, گل ہن سرے تلائیے نا, گل ہن سرے تلائیے نا میرا چن. اگر آپ چاہیں تو لگاؤں سرے. 5-4 بندے چپ ہو گئے ہو میرے سونے ہو. اب بھی تو بات آئی ہے. اب اگلی بات سنیے گا. حضرت صدیق اکبر کڑیل جوان ہو کڑیل. الحمدللہ فقیر نے پھر تیاری کر لی ہے عمرہ شریف کی نیت سے. آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے. آئی تو ساڑھی کمائی اور کی ہے. ہوں بھی نانی اماں میرے بیمار نے, بہت زیادہ دعا کرنا, اللہ نے صحت عطا فرمائے. مہمان سارے کٹھے ہوئے نے گھر. تو میں نے یہ کہنے لگا یار ہے تو یہ کی ہے جناب ہر چوتھے مہینے بعد تو مدینے ٹریا ہونا ہے. تو میں کہا نوکری بھی تو میں ہی دینا نا. کی مطلب ہے تینوں چلیا کی مطلب تو اپنی دوائیاں دارو ویچ لوکاں نو ٹیکے لا کیا کیے تینوں کی پتہ نہ گلاں دا. واہ ایہی تے میری کمائی ہے اللہ دیا بندیا. میں مدینے نہ جاواں تو میرا ہو ٹکانا کیڑا ہے تے دس نہ پہلو بندے دا بچہ پڑھ. اے مدینہ ہوئی میرے مصطفیٰ نہیں قیامت والے دیہاڑے ساریاں دی گل بننی ہے اتھوں ہے کہ تو آج مینوں کہنا ہر چوتھے مہینے ٹر جانا ہے. میں کیا کملی بلا ہاں. اس دفعہ میرے ساتھ وہ ڈاکٹر ارشد شاہ صاحب نقیبی تھے نا جی, انہوں نے مجھے بڑا یار صوفی بندہ ہے ہمارا یار ہے. اب ہم بھی شاید ہی کو محفل ہو جس میں اپنے یار کو یاد نہ کریں, ایسی پیاری شخصیت ہے. مجھے پتہ کیا کہنے لگے حضرت, مجھے ایک بڑی پیاری بات بتلائی انہوں نے. مینوں کہنے لگے سمر صاحب جدو ایتھوں جانا ہے نا تو کی نیت کرنی ہے؟ میں کہا حضور تسی سید بادشاہ تصوف نو جان دے ہو, سفیر تصوف ہو, مہربانی کرو کو نقطہ عطا کرو, اسی ہن تانوں کی دسیے, طالب علم دے ہو حضور. مینوں کہنے لگے سیاںا بندہ ٹائم نہ جان چھڑا لئیے. میں کہا حضور سیانے والی کہڑی گل ہے, مینوں دسو اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اسی تے بھانڈا لے کے بھرو, اسی ہن تواڈے سامنے علم جھاڑیے, ہور بتھیری دنیا جہاں سامنے اسی جھاڑی دا ہے. آہو مینوں کہنے لگے صوفیاء نے یہ لکھا ہے, اور کئی پہلی باری سنو گے بھی جدوں نبی پاک دے روزے تو سلام دے کے نکلنا ہے نا آخری, وہ لکھنا حضور میں نہ صرف اپنے کپڑے میرے دھون والے ہو گئے نے تے میرے 2-4 کام نے جڑے میں کرن چلنا, میرا دل بھی ایتھے ہی, میرا ایمان اور عشق بھی ایتھے ہی. آقا میں صرف 2-4 کام کر رہا ہوں, یہ اجازت دے دیو میں دوبارہ پھر آیا. پہلے قسم خدا کی مصطفیٰ دوبارہ پھر بلا یار. میں بڑیاں بڑیاں گلاں سنیاں پر گل نے نا میرا کلیا چھک لیا. میں کہا جیو سیدہ اللہ تینوں سدا سلامت رکھے. یقین کیڈی سونی گل ہے. کہنے لگے صرف سمر صاحب صوفیہ کے دن اے کہنا, یہ نہیں کہنا حضور الوداع اسلام تو میں جاندا کہ تو حضور تو لو جائے گا کدھر, حضور کو لو جائے گا کدھر. میں کہا یار شاہ صاحب بڑی ٹاپ دی, میں صرف یہ کہنا ہے حضور 2-4 کام نے, وہ پیچھے بیلی نے بیوی بچن, میں صرف میرا وا آکو تھوڑا جا خرچہ پانی ہونا تواڈے جڑا دار تو پینیا ہے نا او دے آواں کہ میں آیا. اللہ اکبر, کاش کہ ہمیں پتہ چل جائے عشق کس کو کہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. گرامی قدر حضرات صوفیاء دی بولی بکری ہوندی.
حضرت صدیق اکبر جب غار کے دہانے پر پہنچے، کڑیل جوان مدینے میں جائے نا، کڑیل جوان ایک باری یہ ہمت کر لوے غار تے چڑھن دی، دوبارہ ساری جاتی جاندہ تھلے ہوئی، اللہ اس غار دا صدقہ ساڑیاں دعاواں قبول کری، اللہ مہربانی کری، اللہ مہربانی کری۔ 4 گھنٹے لگ دے نے چڑھن لگے ہیں۔ خدا دی قسم ہے، میں نا پہلی مرتبہ جب گیا نا غار کے اوپر، پہلی مرتبہ تو 2008 میری پہلی حاضری ہوئی تھی، اور میں اپنی اماں کے ساتھ گیا تھا، مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ تو میں جدو پہاڑ تے چڑھے آنا تو اتنے میرے بے ساختہ میرے منہ چو نکلیا، میں کہا صدیق پہلوں تو تیرے نال پیار سی، اج مینوں عشق ہو گیا ہے، اج مینوں تیرے نال عشق ہو گیا ہے۔ بھئی جناب ایتھے نبی پاک نوں موڑیاں تے چک کے لے آئے ہو، تے ایک ایک قدم چک کے لے کے آئے ہو، ہائے او میرے اللہ، کہ میں تانوں دساں صدیق کی ہے یار۔ اچھا اس غار کا کیا حال تھا، اب یہ بھی 2 باتیں سن لو تاکہ مقام بھی سمجھ آ جائے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ صدیق اکبر غار کے اندر، حضور آپ یہاں تشریف فرما رہے ہیں، میں ذرا غار کو صاف کرتا ہوں۔ غار کو صاف کیا، سارے سوراخ بند کر دیے، حضور آپ آ جائیے۔ صوفیانہ نکتہ آئے، میں ویسے بھی جدو دا بغداد شریف تو ہو کے آیا نا جی، ادھا سمجھو میں صوفی ہوں، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ اور ویسے بھی جب سے ہمارا پیر صاحب سے تعلق ہوا نا جی، تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اچھا مسلک کا پہرا دیتے ہیں، لیکن بسا اوقات لوگ شاید کئیوں کو چھوٹے چھوٹے کلپوں کے جملے کاٹ کے یہ تاثر دیتے ہیں، اے مولوی بڑا سخت بولدا ہے۔ فرمایا صوفیاء دی بولی دے نال انہاں نوں مسئلہ دسیا کر، ہم صوفیاء کی بولی میں بتائیں گے، اور وہ بھی ضروری ہے، جدو تک وہ سی وہ بھی ضروری سی، کیونکہ پہلو بندہ تانوں پتہ ہونا چاہیے یا T20 دا پلیئر ہوندا ہے یا ٹیسٹ دا ہوندا ہے۔ ہن آپ ہر فن مولا تو جیڑا مرضی کھلا لے، تو پیڑ لا، ہر گیند باہر نہ جاوے تو گل ہوئی، تے گل ہی کوئی نہیں جناب۔ لیکن چونکہ صوفیاء کی تبلیغ میں زیادہ اثر ہے، اور میں خود عطار کا مرید ہوں، ہمارے کلپوں کو کاٹ کر کوئی بندہ یہ تاثر دے کہ شاید یہ انتشار کرتے ہیں، شاید یہ فرقہ واریت کرتے ہیں، یہ کیوں علماء کو پریشان کرے بھئی کمینہ؟ یہ کون ہوتا ہے جو پولیس کو پریشان کرے، ایجنسیوں کو پریشان کرے؟ یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے خلاف ایسی بات کوئی کسی کا ذہن بنا سکے کہ شاید لڑائیاں جھگڑے والے نے؟ اسی اپنے صوفیاء دی بولی بول رہے ہیں، سب بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گی، ہم صوفیاء کی بولی بولیں، کیونکہ اہل سنت کبھی انتشار والے ہو سکتے۔ اب آ جاؤ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، آپ غار میں تشریف لے گئے، تھکے تھے کوئی نہیں؟ میں ہوں گھڑی بھی لاؤنا شروع کر چھڈی ہے، لیکن اج میں جدو وضو کر کے گھروں نکل میں چیتا ہی بھول گیا بھی مینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہن ٹائم ہویا کنا ہے، نہیں تو میں ویکھدا رہنا۔ لیکن جڑی میں گل کرن لگیا نا ادے سمجھو بھی موڈی اتوں میں بندا پیا، پھر ویکھاں گے اگلی گل کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ تواڈے ذوق تے میں چھڈدا پیا۔ صدیق اکبر اندر گئے غار صاحب کی، حضور آپ آ جائیں۔ صوفیانہ نکتہ یہاں پر یہ ہے، اللہ اکبر، مٹھا جہا بولاں گا چیک میں تواڈے چہرے دی مسکراہٹ بھی کرنا، سبحان اللہ بھی کرنی ہے۔ شاہ صاحب آپ کی توجہ، حضور آپ کی جتنے حضرات بیٹھے آپ سب کی توجہ۔ صوفیاء نے لکھا ہے، فرمایا جب تک غار میں صدیق نہیں گئے اور غار کو ستھرا نہیں کیا، نبی اندر نہیں گئے، فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرے دل میں مصطفیٰ آ جائے، پہلے ایک ابو بکر نوں لے آ، اور تیرا دل ستھرا کرے، خدا کی قسم ہے پھر تیرے دل میں مصطفیٰ نہیں آ جانا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ پہلے صدیق کو لانا شرط ہے، صدیق آ کے تیرا دل ستھرا کرے پھر مصطفیٰ آئیں گے۔ صوفیانہ نکتہ آ گیا کہ کوئی نہیں آیا؟ 5 کلو دا سیر نہ ہلاؤ، سبحان اللہ فرماؤ تاکہ اگلی گل۔ اب یہ پہلی بات، اب دوسری بات بھی سن لیجئے بھائی جان، توجہ ہے؟ بیٹھے ہو؟ بیٹھے رہا۔ اب تو میں کراچی جاؤں تو مجھے کہتے ہیں پوچھ بیٹھے ہو، یہ ایک سٹائل ہوتا ہے نا جی، وہ لوگوں کو پسند آ جاتا ہے۔ حضرات آپ کی توجہ، میں انشاءاللہ بڑی جلدی آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں، ساحل میں نے دیکھ لیا، کشتی کنارے لگانے والا ہوں، لیکن میں نے تیک توک کے لے جان دیو صحیح تو میرے نال تسی بھی چلو۔ دوسرا نکتہ یہاں سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، صدیق اکبر آ گئے، گود نبی پاک تشریف فرما، آرام فرما، سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرمائیں۔ چکے ابو بکر نے تو تھکے مصطفیٰ نے۔
ہوں اے جڑے چپ بیٹھے نے بدر انہاں دا میں کی علاج کراں جڑے آ چپ کر کے بیٹھے نے کدوں بولو گے یار چکیا آپ ہے کہ تھکے مصطفیٰ نے ہائے 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 کہ میں تینوں گلاں سمجھاواں سونیا قسم خدا دی عشق جواب دے جاؤ بھائی ساڈی سمجھ تو صدیق باہر ہے ٹھیک ہے فرمایا حضور آرام فرمائیے آرام فرما رہے ہیں لو جی دو کام ہوئے پہلا کام تو آ گیا صاحب کو ڈانگ مارنا شروع کر دیتا دیکھو میں اس کی بھی توہین نہیں کرتا لیکن مسئلہ تو میں سمجھاواں گا بعض لکھا وہ عاشق سانپ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا انہیں آگے حضور نے دیکھنا ہے اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام غیبت خبردار سن سارے نبی غیبت خبردار ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں آخیا ایتھے حضور نے جدو ہجرت کرنی ہے ایتھوں ہو کے جانا ہے فلاں پہاڑ اے غار ایتھے بہ جا جدو آن کے دیدار کر جا سمجھ آ رہی ہے علماء نے یہ لکھا ہے کہانی نہیں ہے میں توہین نہیں کر رہا لیکن ایک نقطہ مینوں اور بھی سمجھ آتا ہے جدو آج کل کا میں ماحول ویکھنا نا ایک نقطہ مینوں اور سمجھ آتا ہے صوفیانہ بولی میں حضرت صدیق اکبر ہیں نبی پاک ہیں دو ہیں سپ پہ ڈانگ مارنا شروع کر دیتا صدیق اکبر نے آخر لے ٹیل لال لگ جاتا پتا توں عاشق کہ میں ہوں صدیق اکبر نے ہرا دیتا انہوں جناب 700 سالہ پرانا سپ پہ صدیق اکبر نے ہرا ماریا آپ نے ہرا ماریا فرمایا جا جا پر واہ بھائی واہ جان تو جا سکتی ہے پر تینوں میں حضور تھی آن دے ماں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت ابو بکر صدیق ہے یا رضا یارے غار دی یاری میں کیا کہنے چاہا کدیا دے لڑا دو جندا اس خزر سواری دے کیا کہنے کرنا چاہتا میں غار تو صاف آقا تیری عرض گزاری دے کیا کہنے ایک ٹانگ سامنا کھا کے چپ میں کھائے تیری ٹانگ لگائی دے کیا کہنے نعرہ رسالت اگلی گال ساڑھے محبت دا نعرہ ہے نعرہ حیدری آ نعرہ ساڑھے عقیدے دا ہے نعرہ تحقیق ساڑھی محبت دا نعرہ ہے یہ پورے ہونے چاہیے نے بہت شکریہ بھائی جان آپ نے محبت فرمائی مینوں شعر آؤندے ہی نہیں نہ میں کدی پکائے نے یہ بھی ایک وجہ ہے نا جب مولوی نے شعر پڑھنے نے تو پھر انہوں چاہیے بھی تقریرہ نہ کرے تو یہ تقریر کرنی تو پھر شعر نہ پڑھے اللہ دے بندے قوم نو اینج کدی سمجھا تو سواد نہ آ جائے اب بیٹھے او بھائیاں گل تو میں ہوں کرنی ہے پتر ہوں ہونی ہے چس میں نے کہا تھا میں توہین نہیں کر رہا لیکن ایک گل مینوں سمجھ آئی ہے صوفیاء نے یہاں پر نقطہ لکھا ہے اور بڑے کمال کا ہے اور یہ بڑی سننے والی بات سب نے ایک نہیں دو نہیں بعد لکھا 9 ڈانگ بعد لکھا 18 ڈانگ مارے صدیق اکبر نے قدم نہیں ہٹایا جیت گئے صدیق اکبر لیکن ایتھے ایک عاشق نے بڑا نقشہ کھینچیا ہے انہیں آکھے سب کیوں نہیں کی مسئلہ کی ڈانگ ماردا ہے اس عاشق نے آکھیا کہندا ایڈا عاشق ہوندا نا ہوئے گا عاشق پر پہلی دوئی جماعت والا ہائے او صدقے جاواں انہیں کہا ہوئے گا عاشق پر پہلی دوئی جماعت والا چونکہ عاشق ہوندا تے کبھی صدیق ڈانگ نہ ماردا ہائے 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 بڑا عاشق ہوندا چھوٹا موٹا ہوئے گا جڑا اپنے منہ عاشق بنیا سی اصلی ہوندا تے ڈانگ نہ ماردا اصلی ہوندا تے ڈنگ اور اگلی گل بھی سنے دا مطلب جڑا اصلی عاشق نہیں نا وہ صدیق نو ڈنگ ضرور مارے گا آیا صوفیانہ نقطہ جڑا اصلی عاشق نہیں وہ صدیق نو ڈنگ مارے گا خلاف جمع کرے گا سمجھ اصلی نہیں اور دوسری گل پائن ہوں آئے گا تینوں سواد ہیں گرامی قدر حضرات میں آکھیا مینوں ایک اور بھی سمجھ پئی آوندی صوفیانہ بولیے چکے کی میں کیا ہووے کالا سپ تے برداشت کر جائے نبی نو تے صدیق نو لیکن صدیق نے بھی آکھیا اوے کالیا جو مرضی کر لے رکھاں گا تینوں پیر دے تھلے توڑ کے ایک باری پھر پیر صاحب کہندے نے پھر جڑے چپ ہو یا تسی گھر چلے جاؤ تو یا ایک بار ہاتھ چک کے سبحان اللہ فرماؤ بھائی جان صدیق اکبر او پیغام دیندے پے نے تو ایڈا عاشق ہوندا سانو ڈانگ نہیں سن مارنے پر او کالیا سپا تو ڈنگ ماریا آپ نے پھر فرمایا ہوے کالا
تے صدیق نو ڈنگ نہ مارے یہ ہو ہی نہیں سکتا. بیٹھے بیٹھے رہے آج جڑے صوفی گلاں کرتے پے ٹوپی والیا چھنکڑے کا منہ ادھر کر بندے کا پتر بن تقریر ہوں پی پتر ایداں دی تقریر 3 لاکھ روپیے والا مولوی سنا جائے تو گل ہے. تو میں تے اج شاہ صاحب دے حکم نامے تے آیا بیٹھا بندے دے پتر بنیا کرو ترا گل سنو اور سمجھو. تقریر دے وچ موبائل استعمال کرن والا تے گل کرن والا بڑا اوکھا میں برداشت کرنا ہوں. اللہ دے بندیو اپنا عقیدہ سکھو. لو جی ہن اگلا نو صوفیانہ بولی تے سواد آوندا پیا یا کوئی نہیں آوندا آ رہا پورا سواد. لو جی میرا دل کردا میں گل سرے لاواں. نبی پاک پہلا کام ہو گیا یہ سارا حل ہو گیا. دوسرا کام سنو. لو جی کافر آ گیا کھورا کٹ دے اللہ نے مکڑی سے فرمایا فوراً جالا بن گیا. کبوتری نے آنڈے دے انہیں دے دیتے. کافر آ گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھوڑا پریشان ہوئے. اور یہاں لفظ غم میں غم دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے خوف اپنا ہوتا ہے. لا تحزن فرما صدیق غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڈے دونوں دے نال ہے. جس صدیق دے نال اللہ ہوئے وہ باغ کھائے گا وہ خلافتاں کھوئے گا. اللہ چاہی بلیم لائی جاندے ہو. اللہ دا نام منو خدا دا نام منو. قرآن والے پاسے آؤ تھوڑا جہا. کیوں شبیر بھائی اب اگلی بات سمجھنے والی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا پریشان نہ ہوں. انہوں نے کیا کیتا ایک بندہ کہنے لگا ہے غار دے وچ وڑا. وہ کہتا نہیں 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 کبوتری بیٹھی ہے انہوں تنگ نہیں کری دا جانورانوں نہیں تنگ کری دا. آج تک کفر کا یہی طریقہ چلا رہا ہے. حقوق جانوروں تو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن مسلمان جہاں بھی ملے قتل کر دیتے ہیں. دیکھ لو یہ کفر کی سازش پرانی ہے. کہنا نہیں کبوتری نے کچھ نہیں کہنا انہوں تنگ نہیں کرنا. گوڑے ہو کبوتری دا لحاظ کر دے ہو وہ اللہ دے یار دا لحاظ کیوں نہیں کر دے ہو. آپ سمجھ آئیے کفر کی سازش کیا ہے. یہ شروع سے چل رہی ہے. اب دوسری بات سنیے گا. انہوں نے جب دیکھا وہ واپس چلے گئے بات بڑے کمال کی ہے. حضرت صدیق اکبر اتنے ڈرے. اچھا آپ نے تو اپنے پرایوں کی تفسیروں میں یہ حدیث نہ دکھاؤں مردیاں ساما تائیں میں اس گل دا ذمہ دار ہاں جڑی میں کردا پیا ویڈیو بن دی پئی جی. اپنی تو اپنی میں پرائیاں کتاباں چوں نہ دکھاواں. آکھیا جی تاری صاحب چس نہیں آئی تے جے میں بکھاواں دعا دے چھڑیا. ہاں تفسیر کمی دے وچ بھی لکھیا جڑا سناوندا پیا تانوں. باقی تے چھڑ دیو گلاں. ایک حوالہ دیتا ہے تانوں. حضرت صدیق اکبر نہ جدو کافر چلے گئے نا سارے آپ کہنے لگے حضور مینوں پیاس بہت لگی ہے. ویکھو بندہ کوئی انہونی ہو جائے نا تو بندہ کہنے یار پانی پلا میں تو پتہ نہیں کی ہون لگا سی. ادا ہوتا ہے نا پانی دی طلب ہوندی ہے. صدیق اکبر نوں طلب ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نہ مسکرائے یار صدیق تے میری وجہ تو نہیں ٹینشن لے گیا ہے. اچھا آپ نے نا جڑی اگلی گل کیتی ہے اے سنن والی گل جے. آپ نے انج اشارہ کیتا ہے بھی ہن صدیق نوں تو پتہ نہیں بھی غار دے وچ پانی کتھوں آ گیا. آپ نے فرمایا اے ایتھے جا مطلب غار کے دروازے کی طرف اے ایتھے جا تے پانی پی لا. صدیق اکبر کہتے مینوں پتہ ہی کوئی نہیں میں غار 'چ بیٹھا کی ہے. کہندے میں اگے ہویا نا تو پانی دا ایک پیالہ میں جدو گھٹ بھریا ہے نا کہندے اتنا ٹھنڈا مٹھا تے خوشبودار میری اکھاں کو میں غار سبحان اللہ صدقے جاواں میں صدقے جاواں حضور پانی کتھوں آیا ہے. فرمایا جب تم نے پانی مانگا نا تو میں نے یہ اشارہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کوثر کے فرشتوں کو کہا انتظام جلدی کر دو مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا ہے غلام کے پہنچنے سے پہلے پانی پہنچ جانا چاہیے. اور صرف ایتھے گل نہیں چل میرا ایتھے نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا. اے حوالہ اے گل سنی جڑی بولن والی ہاتھ نہیں تھلے رکھنے چوک کے بول رہی. صدیق اکبر رو رو کے کہتے ہیں آقا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا رتبہ ہے. اور فرمایا صدیق ہے تو کچھ بھی نہیں. اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر عبادت کر لے اس کے دل میں تیرا پیار نہ ہو اللہ اس کو کبھی جنت میں داخل کرے گا ہی نہیں. یہ ہے صدیق اکبر. اور توجہ ہے یہ ہے صدیق اکبر. پہلے میں نے آل کی شان پڑھی ہے اب صحابہ کی شان ہے اور صرف ابو بکر پڑھ رہا ہوں.
باقی تو پھر سناتا ہوں آپ کو، اب 2-4 منٹ مجھے برداشت کریں آپ۔ اس واقعے پر آخری بات پیر شمس الزمان صاحب کی بلا آپ کی توجہ اور دعا لینے کے لیے، حضرت شاہ صاحب پیر سید مکرم شاہ صاحب، آپ تو پہلے ہی مکرم ہیں، خاندانی اعتبار سے بھی مکرم ہیں، اور آپ نے اس پورے علاقے کے اندر اپنے حسن اخلاق، ملن ساری محبت کے ساتھ جو ماحول بنایا ہے، اور آپ کے گاؤں والے اور آپ کے مریدین فیصل آباد و دیگر شہروں میں جہاں تک ہیں، اللہ کریم آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ توجہ ہے جی صاحب حضرات کی؟ اب ذرا سنیے گا، یہاں پر بار کس نے پہرا دیا تھا؟ کبوتری نے، آئی بہ گئی۔ امام قسطلانی لکھتے ہیں آج تک مکے مدینے میں جو کبوتر ہے نا، اسی کبوتری کی نسل میں سے ہے۔ امام قسطلانی نے لکھا اسی کبوتری کی نسل میں سے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے انہوں نے بار پہرا دیا ہے، انہوں نے ہن ایتھے ہی رہنا ہے، انہوں ہن میں صوفیانہ بولی اچ لے آواں، چلو لگ جاتا پتہ کیڑا کیڑا صوفیاء دی بولی لینا چاہتا ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں جس نے غار کے باہر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے باہر ہے، جس نے غار کے اندر پہرا دیا تھا وہ آج مزار کے اندر ہے۔ صوفیاء تو یوں مسئلے حل کرتے ہیں۔ پھر کوئی کہے بابے شاہی کوئی نہیں، تو میں کہتا تیرا ابا تو ہے ہی کوئی نہیں، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، تینوں کی پتہ بابے کی شے ہوندے نے جناب، تیرا تعلق ہی نہیں بابیاں نال۔ اور ادھر دیکھو بھائی جان، ادھر دیکھو، میں علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں، ادھر ویکھے پائن جیڑا بندہ کہتے نا بابے شاہی کوئی نہیں، میں لکھ کے دیتا ہوں اس فکر پر پکا ہونے والا بندہ کافر ہو کے مرے گا۔ سمر صاحب دلیل دو۔ میں نے کہا دیکھو سورہ بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، ایک گائے اللہ کے ولی یعنی بابے کی گائے ہے، بندہ قتل ہو گیا بنی اسرائیل دا، ماریا بھتیجے نے سی سمجھ نہیں سی ہوندی کہ نے ماریا ہے، فرمایا گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس کو لگا دو۔ گائے اللہ کے ولی کی تھی، جب اسے ذبح کیا وہ دی ایک بوٹی قبر نو لائی تے مردہ زندہ ہو گیا۔ میں کہا بابے دی گاں دی بوٹی او مردے زندہ کر لیں دیئے، اور اے بابا بھی بنی اسرائیل دا ہے، او دی اگے گاں ہے، او بھی حلال تے او دی ہے بوٹی۔ میں اجے غوث پاک دا نام نہیں لیا، غوث پاک دا میں نام نہیں لیا، اجے جنید پاک دا نام نہیں لیا، اجے داتا صاحب دا نام نہیں لیا، اجے میں اپنے بابا صاحب دا نام نہیں لیا، اجے میں اپنے خواجہ ولیاں دا راجہ ہند دا راجہ اجے میں انہاں دا نام نہیں لیا۔ یہ تو بنی اسرائیل دے بابے دی گاں دی بوٹی دی گل ہوندی پئی ہے۔ اگر تو کہتا بابے شاہی کوئی نہیں تو سورہ بقرہ کا انکار کر، یا مان بابے کوئی شے نہیں، اگر مننے گا تو سنی بنے گا بابے کوئی شے نہیں، اور اگر انکار کرے گا تو کافر ہوئے گا۔ دو راہ نے، چل کیڑے تے چلنا ہے نا، میں تو نہیں کافر ہونا۔ میں کہا پھر من بابے، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل میں کہہ رہی 15واں سپارہ، کہ بالکل اصحاب کہف کون نے؟ نیک بندے، بندے دا پوت بن، میں کہا اپنی بولی اچ بول ہن بابے، یار سنی بن کے بولو نا۔ 7 بابے بنی اسرائیل دے، پیچھے کتا ٹور پہ ہے، ٹھیک ہے، کتے نو وٹا ماریا۔ ابن جریر والا لکھدا ہے جدوں کتے نے وٹا ماریا، انہوں نے کہا باری تعالیٰ زبان دے، میں تیرے ولیاں نال گل کراں، انہیں زبان آئی، انہوں نے کہا مینوں ماریا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ماریا اس واسطے تو ہے کتا، کتے دا کام ہے پونکنا، تو پونکے گا لوکاں نوں پتہ لگ جائے گا۔ انہیں ایک جملہ بولیا، انہیں آکھیا میں کتا ضرور پر ولیاں نوں پونکن والا۔ میں کیا پایا نہیں تھے 2 سبق نے تیرے واسطے، تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں، کہا پوری صورت بھائی توجہ تو کرنا۔ 2 ہی گلاں نے، یا بابیاں نو من اس گندی فکر تے لعنت کر جڑا کہندا بابے شاہی کوئی نہیں، یہ تے لعنت کرنی پینی ہے یار۔ یہ بنی اسرائیل دے بابیاں دی یہ طاقت ہے تے جڑے محمدی بابے ہیں انہاں دی پھر کیا طاقت ہے۔ دوسری بات، یا پھر تیرے لیے یہ پیغام ہے، اور میں آہستہ سے بولوں گا، آپ کو چیک کرنا ہوگا۔ کیسے؟ میں نے کہا او بابیاں نو تو کتا نہیں بھونکدا، ہن میں یہ نہیں کہنا جڑا اج کل دے ولیاں نو بھونکدا کتا ہے، یہ میں کہنا ہی نہیں۔ اج کل دے ولیاں نو بھونکن والے بندے نو میں کتا کہنا ہی نہیں۔ اکھے تو کی آکھے گا؟ میں کہا صرف میں اتنا کہنا ہے، وہ 4 ٹنگاں والا جے ولیاں نو نہیں بھونکدا تے 2 ٹنگاں والیا تو بھی نہ بھونک۔ دیکھ لو ہن میں کتا نہیں دے آکھیا، آدم حسین کی بولی بولو، دور دور کتے او دے بھی آمدا پیاں۔ ادھر سبحان اللہ فرماؤ نا ایک باری پیا اب بیٹھے پیر صاحب میری تار چھیڑ دے پے نا تو سوے گھنٹے دی نویں تقریر ہو جانی جی، لیکن پیڑے آلو میں تواڈے تے ٹھڈو راضی ہاں، بڑے دنوں تو بعد آیا لیکن تساں سواد کرایا سنن۔
میں کیوں نہیں تقریر کی ہے تو سویرے تسی فیصلہ کرو گے ٹھیک ہے کوشش میں کیتی کرسی نال وفا کراں بر لے کے تسی ذرا نقطہ سن لیا جے میں کہ تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں 19واں سپارہ ہی حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا تخت لے بلقیس دا 2 مہینے جان دا رہا 2 مہینے آن دا 4 مہینے دا فاصلہ ہے بعد 6 مہینے بھی لکھے گئے یہ بھی گل نال ہے ہاں تخت تک کوٹیاں بند چابی بلقیس دی جیب دے وچ فرمایا ہنے لے آؤ 3 میل دور ایتھوں آ سمجھو کیا آفتاب بھائی دے مدرسے دے کول آئی کھلوتی اوئے بولو تے صحیح نا مثال 3 کلومیٹر دور اینا پینڈا ہے تے چھتی لے آؤ اچھا افرید جن کہندا نہیں میں لے آنا لیکن جنی دیر تہاڈی محفل 4 ساعت 4 گھنٹے دی محفل ہوندی سی او فرمایا جاؤ آئی کھلو تے 4 گھنٹے لے کے آنا جلدی والا بندہ کھڑا ہوئے علماء کہندے نے آپ نو پتہ سی کہ میری امت دے وچ کوئی ایڈا طاقتور ہے اور پھر یہ کہنا جب بھی مدد مانگنی اللہ سے مانگنی ہے آپ کسی اور سے مانگ نہیں سکتے یہ تو شرک ہو جائے گا تو میں کہ نبی نو کوئی نہیں سی پتا میں اللہ نو آکھاں اگر نبی ہو کے امت نو کہندا پیا مر رہے ہیں تینوں شرم نہیں آندی سمجھ ہونا پہ جا آپ نے فرمایا جلدی لے کے آؤ لو جی ایک درویش اٹھ کے کھلوتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب من تبعیضیہ ہے بعض علم تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس لیکن عمل پورا تھا انہوں نے کہا سرکار میں لے کے انہوں نام ہے آصف بن برقیہ کتنی دیر میں کہتا جی آنکھ دا پلک چپن تو پہلے میں پھر ایتھے آ گیا میں کہ تو کہنا بابے کر دے کچھ نہیں بابے کاری کچھ نہیں سکتے بابے ہے ہی کوئی نہیں تو میں کہ آ کیڑا بابا ہے نہ اٹھیا ہے نہ ہلیا ہے نہ گیا ہے نہ ہاتھ بدایا ہے بس بیٹھا بیٹھا تخت لے آیا بابا اٹھیا بھی نہیں بابا ہلیا بھی نہیں بابا گیا تو کہنا بابے چھائی کو نہیں دو راہ نے یا تو بابیاں نو نہ مان کے ادا انکار کرتے کافر بان تے یا پھر اس گندی فکر تے لعنت کرتے مسلمان بان انہوں سمجھ آئی دے کوئی نہیں آئی دے تو میں نے آپ کو کہا جو کہتا بابے شاہی کو نہیں وہ تو کافر ہو کے مر مسلمان ہو کے نہیں مر سکتا چونکہ وہ قرآن کا منکر بنے گا قرآن نے بابے نو دسیا ہے توجہ ہے رکو 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 اگلی گل بھی بابے شاہی کو نہیں میں کیا بخاری شریف 2 تو زیادہ مرتبہ حدیث ہے یہ میں ذمہ دار ہاں ویڈیو میں ذمہ دار ہاں پایا نا نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک بندہ سی انہیں نا 99 قتل کر لیتے ایک مولوی صاحب کو چلا گیا مولوی کو ایسے پارٹی دا لگتا سی سمجھان واسطے کہندا پہ جلدی سمجھ آ جائے انہیں کہا میں 99 قتل کیتے نے میری کو توبہ میرا کوئی جنت دا راہ کو سیدھا کام ہو سکتا انہیں کہا جا پر دفعہ 99 قتل کیتے نے باقی پتہ نہیں کتنا ثابت تو نہیں جانا انہیں سجا کھبا ویکھیا بندہ کو نے کڈیا چھڑا مولوی نو انہیں آکھیا جنت چ جانا کوئی نہیں سینچری تے نہ رہ جائے نہیں توجہ فرمائی نہ یار اے بخاری حدیث ہے میں گپ نہیں سنا رہا میں ذمہ دار ہاں اور مرزے دا کو فالمر بیٹھا پتر اپنے ابے نو فون کرن کہے دا اے دا نمبر 10 حدیث دا باقیاں دے بڑے نمبر 10 ہیں اے دا بھی 10 مر جائے گا پر نہیں دسے گا پر تاری تے اج رگڑ کے جائے گا نا سنو ذرا انہیں نا اتھوں نکلیا 100 تو نے پورے کر رہے پھر وہ دل خیال ہونے کہ گل ہے بھائی اے نے مارے چوڑ جھوٹ اللہ دی رحمت بڑی وڈی ہے میری معافی ہو سکتی ہے چلو میں کسی اور عالم کو جانا اگلے عالم کو گیا وہ سی عاشق مصطفیٰ کو پیر شمع سرگاہ جا کے کہتا سرکار گزارش ہے میں 100 بندیاں دا قاتلہ باقی صاحب تسی آپ پہ لا لو میری کو معافی کو توبہ کوئی کو راہ ہے انہیں آکھا جناب ہے انہیں کہا ویکھ لائے ایڈا بڑا میں کہا تو شاہی کوئی نہیں تو گل ہی کوئی نہیں کرا انہیں کہا چاہ وہ کس طرح کرا میں نے توبہ چھیتی کر میں نے کلمہ پڑھا میں نے 10 کی رکھا کیڑے مکر میں نے کہا میں نہیں فلاں پینڈ نو جاننا ہے وستی نو انہیں کہا نہیں میں بالکل جاننا انہیں کہا اوتھے ٹور جا بخاری شریف ہے جناب میں ذمہ دار ہوں انہیں کہا اوتھے جان دا کی مطلب ہے ایتھے نہیں ہو سکتا انہیں کہا ہو ایتھے بھی سکتا ہے پر اوتھے اللہ دے ولی رہندے نے اللہ دے ولیاں دے کول جدوں جا کے توبہ کرے گا پھر تیرا منہ نہیں ویکھیا جانا ولیاں دا منہ ویکھ کے اللہ نے تیری مغفرت کرنا تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں بخاری ہے رکو 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 اجے حدیث نہیں نہ مکمل ہوئی انہیں آکھا ٹھیک ہو گیا جی اس پینڈل ٹور پہ حضرت بخاری شریف دے وچ پینڈل ٹوریا راستے فوت ہو گیا نہ گیا نہ توبہ کچھ بھی نہیں فرشتے آ گئے جنت والے بھی دوزخ والے جنت والے کہتے ساڈا ہے دوزخ والے کہتے ساڈا ہے اور دوزخ والے پوچھا تہاڈا کیوں ہے 100 بندیاں دا قاتل باقی صاحب وکھرا ساڈا ہے جنت والے آخیا تہاڈا کیوں ہے چس لینی جی جملے دی کہندا تہاڈا نہیں پتا بابے آل جاندا پیا آئے صدقے جا تو کہنا بابے دا فائدہ ہی کوئی نہیں بابے کاری کچھ نہیں سکتے بابے شے ہی کوئی نہیں کہ میں کہ تیرا ابا تے ہے ہی کوئی تو تے بچا ہی گل کرنی ہے نا
توجہ ہے میرے بزرگوں کو بھونکنا چھڑ دے اسی یہ جملہ چھڑ دیاں گے نہیں تو یہ تو نہیں میں چھڈن لگا یہ نقطے کہیں دے رہا گے ایڈا بھی بڑا صوفی نہ سمجھے جی آہو بھائی اکا ہی ہر شاہ چھڑ گیا صوفیاں دے دشمنوں تو نہیں چھڈاں گا بیٹھے ہو لو جی جنت والے فرشتیاں دا سربراہ تے جنت والے دا اللہ دی بارگاہ باری تعالیٰ بندہ مار گیا فرما سانو پتہ ہے اے کہندے نے جنت وچ میں کہنا جنت وچ باری تعالیٰ فیصلہ فرمایا بالکل کرنے ہیں جتھے بندہ فوت ہوئے پہ جاؤ فیصلہ ناپو یہ دے گھر والے پاسے ولیاں والے پاسے جدھر پینڈا کٹ جائے پنجابی بولی جدھر پینڈا کٹ جائے انہاں دے کھاتے پا دیا جی لو جی پمائش ہون لاپی فرشتیاں دی گل نکے تے آ گئی لگدا سی بھی ادو اد کام ہونا ادو اد ورکار چا حدیث کے لفظ ہیں میرے بھائی کاش کہ تینوں سمجھ آ جائے ولیاں دی نسبت بابیاں دی نسبت کی ہوندی وہ نا ایک گٹ صرف ایک گٹ ولیاں والے پاسے سفر کٹ گیا تے گھر ول ود گیا باری تعالیٰ ولیاں سفر ایک گیٹ کٹیا ہے فرمایا پھر بابیاں نے کھاتے پا کے جنت بنا دیو اسی اینوں نہیں ویکھیا بابیاں نوں ویکھیا تم کہتے ہو بابے شاہی کو نہیں آ کی ہے اوے 100 بندیاں دا قاتل ہے اسی ایڈے تو قاتل نہیں نا تے او بابیاں ہجے اپڑیا نہیں اسی تو پھر میں تو 2 باری غوث پاک دا لنگر بھی کھا آیا مزار شریف اس باری حضرت شاہ صاحب دا مینوں پیغام نامہ گیا سی پیر سید مکرم شاہ صاحب دا سخاوت شاہ صاحب دے ذریعے بے غوث پاک دے لنگر خانے دی کو روٹی لے کے آئی قسم خدا دی غوث پاک دے لنگر خانے میں جدو اپڑیا نا میں عمومی طور تے میں جدو بیرون ملک جاواں تو میں منہ لپیٹ کے رکھنا سیلفی والی نے میری جان چڑھ دے یقین کر جہاز بہنا اوکھا ہو جاتا میرے واسطے وہ جناب انہیں نہ مینوں پہچان لیا جناب میں اس دن کپڑا لایا میں کہا جی غوث پاک دا پرونا بن کے آندا مطلب ٹھاٹ دے نال ساری وہ ونڈن ڈیا سی اتو جمپ ماریا جناب سدھا سمر صاحب میں کہا ہاں جی کہنا میں فیصلہ آباد دا بڑی گل ہے جناب کہنا چھتی ٹیبل لاؤ یہ آ گیا جی نوکری دین والا بابیاں دی میرے نال 8-9 بندے سن کہندے واہ بھائی واہ تیری قبولیت ہو گئی ہے استاد جی سونا ٹیبل لگا ہے مچھلی نہ بولو میں تو کھا دی روسٹ دال چاول روٹی پیپسی لو جی مولوی صاحب کھاندے بیٹھے نے میں کہا واہ غوث پاک ساڈے ورگے کمینے بے عمل خدا دی قسم ناکارا لوگ آنے دے اسی بندے نہیں صرف تواڈے نام دی نوکری دیندے پئے ہاں تے ایتھے تساں سانوں نواب بنا کڈیا اے ہن نوابی ساڈی انج رہنی چاہیے ساڈے پلے اور کچھ نہیں تواڈے بوئے تو اسی تواڈے ہاں بس الحمدللہ پھر ٹھٹ میں انہوں نے کوئی اور چیز چاہیے یہ نہیں میں ان کو کہہ کے نہیں ڈالتا کہنا کوئی اور چیز میں کہا یار ایک سید پاک نے آخیا بھی روٹی کا ایک ٹکڑا کہندا سید نے آخیا آہو کہندا تینوں میں 5 روٹیاں دینی قسم ہے بھائی انہیں 5 روٹیاں میں دتیاں میں انہاں نہیں دسیاں انہاں نے مل لینیاں میں انہاں نوں ایکو ہی دتی ہے پھر باقی میں نیانے نوں آخیا اما نوں آخیا ابے نوں میں کہا کھاؤ موجا مارو لیکن پھر شاہ صاحب نوں میں کریے تواڈے صدقے ہی لبھی ہے تو میں تانوں بھی دتی ہے بھائی جان اللہ کے ولیوں کی نسبت میں آ جاؤ عقیدہ سمجھو صحابہ اور اہل بیت کی اے آ ویکھو میں ہاتھ بنی بیٹھا دے کدی صحابہ اور اہل بیت اور ولیاں دا گستاخ نہ بنی میرے کو لکھواؤنا ہی تھا جو لکھوالا میں ایڈی بڑی گل نہیں کردا ہوندا پر اج میں کرن لگیا تو انہاں دا گستاخ نہیں نہ بنے گا بے ادب نہیں بنے گا میرا یقین کہندا ہے تیرے اتے یا نبی دی نظر پہ جانی ہے یا صحابہ دی یا اہل بیت دی یا کسے ولی دی تیری گل بن جانی ہے اینا کو میں تن لکھ کے دے سکنا اینا کو میں تن لکھ کے دے سکنا جے تو انہاں دا غدار اور بے ادب بن گیا کہ اگلی بھی میں تن لکھ دینا پایا نے تو جنت دے بوئے تے ہویا تے سائیاں تو کے لمحہ پا کے سوٹے پھیر دیاں اگلی گل تو سمجھ ہی گئے ہونے بے ادب نہ بنے ہاتھ کھڑے کر کے دسو بنو گے بے ادب نہیں با ادب بننا ہے اللہ کریم تواڈی ساڈی آئی دی حاضری قبول فرمائے آمین بجاہ حبیب نعت شریف کھولے بھی کومی کوشی کو بے سورے بندے کو بھی نعت سن دے جی چلو خیر بارک سن لو صلی اللہ علیہ کا یا بسم اللہ